دوستوں خوشخبری آپ کے لیے۔ آج اس وظیفے میں صرف آپ نے صرف اور صرف 100 بار یا اللہ یا ربنا کے ساتھ ایک خاص جملہ لگانا ہے۔ سفر کی 18، 19 اور 20 تاریخ کو، یعنی بدھ، جمعرات اور جمعے کو دوستوں بھائیو بہنوں، اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ بتا دوں۔ یہ عمل جس کو بھی دیا 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھا۔ اب آپ کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے دوستوں؟ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، میں آپ کو اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ اتنا تیز اثر، یعنی کہ اتنا جلدی اثر کرنے والا وظیفہ، یعنی کہ میں آپ کو سمجھو آج وہ تحفہ اپنی طرف سے اپنے بہن بھائیوں کو دے رہا ہوں اپنی ویڈیو میں۔ دیکھیں کہ اس سے بہتر وظیفہ آپ لوگ دیکھیں، روز کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تسبیح بتائیں، صرف 3 الفاظ یا اللہ یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک جملہ جو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس عمل میں لگانا ہے، اور کسی وقت بھی پڑھیں۔ اپنی غربت اور غریبی کو ٹاٹا بائے بائے کر دیں، ہمیشہ کے لیے اپنی غربت بیماریاں دور کریں، اپنے ظالم شوہر کو، ظالم ساس کو قدموں میں لائیں۔ دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ پر زیادتی کرتا ہے، آپ سے لوگ اگر نفرت کرتے ہیں، کوئی بھی شخص اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اگر آج اس ویڈیو کو تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، رب کعبہ کی قسم اس سے بہتر وظیفہ تمہیں اپنی لائف میں نہ ملے گا۔ یہ 200 کروڑ کا وظیفہ ہے، لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے کر جاتے ہیں، یعنی کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ۔ دیکھیں میں نے پچھلے سال اپنی ایک بہن کو یہ عمل اس پر آزمایا۔ دیکھیں یوں تو میں نے لاکھوں پر عمل آزمایا ہے، لیکن پچھلے سال میں نے دیکھیں صرف پچھلے سال میں نے 8 سے 9 ہزار لوگوں کو یہ عمل بتایا، جس میں سے ایک بہن کو یہ عمل بتایا جس پر قرضہ تھا، شدید بیماری میں، فاقوں میں، غریبی میں، کرائے کے مکان میں بیٹھے ہوئے مجھے اس نے رابطہ کیا، مجھے کہا میرے حالات شدید خراب ہیں۔ میں نے کہا صرف 3 الفاظ کسی بھی، یعنی کہ آپ نے 18 میں پڑھ لیں، چاہے 19 میں، چاہے 20 سفر میں، اول آخر درود شریف پڑھو اور اللہ پاک سے مانگو۔ اللہ پاک کو یہ الفاظ اتنے پسند ہیں، یہ الفاظ جو بھی پڑھتا ہے اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک اسے مایوس نہیں کرتے دوستوں، پھر اللہ پاک اس کی خالی جھولیوں الماریوں کو فوراً سے بھر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں بھائیو بہنوں، دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آج یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ آج میرے دوستوں بھائیو بہنوں، آج دنیا کے تمام کاموں کو دیکھو، آج دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، کسی بھی گلی، کسی بستی میں ہو، آپ آج دنیا کے 18، 19 اور 20 ان 72 گھنٹوں میں صرف 1 منٹ آپ نے چاہے بدھ میں پڑھے، چاہے جمعرات، چاہے جمعے میں، دیکھیں آج دنیا کی تمام تسبیحات، تمام وظائف کو چھوڑ دینا، چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کہیں بھی ہو، میری یہ ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یا اللہ یا ربنا۔ دیکھیں اکثر آپ لوگ کہتے ہیں ہم پر جادو ہے، ہم پر بد نظری ہے، ہم پر عمل ہے، بندش ہے، جادوگری ہے، بد نظری ہے۔ دیکھیں یہ وہ عمل ہے، رب کعبہ کی قسم آپ کے جسم سے اگر کسی ایسے شخص نے آپ پر جادو کیا ہے، خدا کی قسم جادوگر کی آج لاش اٹھے گی، آج جادوگر کا جنازہ اٹھے گا، آج جادو کرنے والا۔ دیکھیں آج کل کا دشمن، آج کل کیا ہو رہا ہے، دیکھیں ہم استخارہ کرتے ہیں، ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، پہلے میری بات سمجھیں۔ استخارے میں آتا ہے کہ فلاں بندے کا استخارہ ہوا، مثال کے طور پر آپ کا استخارہ کیا، تو اس میں آتا ہے کلیئر دیکھتا ہے کہ آج کل 99% کیسوں میں اس پر جادو ہے، اس پر بد نظری ہے، اس پر عمل ہے، بندش ہے۔ پتہ چلا اس کے کسی پڑوسی نے کیا ہوا ہے، کسی رشتہ دار نے کیا ہے، کسی عزیز نے کیا ہے، پتہ چلا بھائی کہ اس کے اتنے دشمن ہیں، یہ ہنستا بستا دیکھیں یہ اپنی زندگی گزارا۔ دیکھو آج کل لوگ بھی دیکھیں میرے دوستوں بھائی بہن، آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں ہوں گی، کاروبار ہوگا، آپ کے گھر میں بھی سکون ہوگا، لیکن یہ بد نظر لوگ آپ کو دیکھ گئے، دیکھو تو کیسا کما رہا ہے، دیکھو تو کیسا جی رہا ہے، آپ کو تو میں نظروں میں رکھ لیا، خدا کی قسم اس دن سے آپ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔
یہ عمل دنیا کا وہ واحد عمل ہے، دیکھیں زندہ رہنے کے لیے ایک بار، دیکھیں یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، سفر کی 18، 19 اور 20 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، ایک بار عمل پڑھنا ضروری ہے، صرف ایک بار زندگی میں یہ عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے یہ عمل آپ پر پڑھنا، یہ سمجھ لیں یہ عمل پڑھنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ جب تک یہ عمل نہیں پڑھیں گے آپ پر نہ بد نظری دور ہوگی، نہ آپ کے اوپر سے عمل بندش کا خاتمہ ہوگا، نہ بد نظری، کیونکہ یہ وہ واحد عمل ہے، یہ جادو کی کاٹ کر لیتا ہے، یہ بد نظری کو دور کرتا ہے، یہ عمل دیکھیں جس نے بھی کیا، دیکھیں آپ پر کوئی جادو عمل بندش کی، دیکھیں وجہ کیا ہے، آپ لوگ وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اب کسی نے کوئی عمل بندش جادو کروا دیا، وظیفے اثر کرے گا ہی نہیں، وظیفہ کام کرے گا ہی نہیں، تو جب تک اس عمل کو نہیں پڑھو گے تبھی دیکھیں میں کہتا ہوں، میں نے دیکھیں بڑے وظیفے پڑھے یوٹیوب پر، بڑی تسبیحات پڑھی، لیکن میں نے جب اپنا عالم صاحب سے استخارہ کروایا تو پتہ چلا کہ میرے کسی عزیز نے میرے اوپر جادو کروا دیا ہے، تو میں وظیفے پڑھتا ہوں، اب مجھے نہیں پتہ وظیفے سچے تھے یا کیا تھا، لیکن اللہ کے نام تھے، اللہ کی ایسی چیزیں بہت دیکھیں بہت پڑھی لیکن اثر نہیں کرتی تھی، اب مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر ہی مسئلہ ہے، پھر میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتابیں لگیں، اب اس کتاب میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا بتایا ہوا عمل بندشوں کو، عمل کو، جادو کو، بد نظری کو جڑ سے ختم کرتا ہے، رزق کو آسمان سے کھینچ کر لاتا ہے، پڑھنے والے کی جو بھی حاجات ہوں، مرادیں ہوں، فوراً پوری کرتا ہے، اور جب سے غوث پاک کے سچے وظیفے میرے ہاتھ لگے ہیں مجھے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ جعلی بابے یہ تمہیں بیوقوف بناتے ہیں کہ یہ پڑھ وہ پڑھ تیرے کام بن جائیں گے، ہمارے پاس تعویذ کنڈے کروا، یہ کروا وہ کروا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تمہیں، ساری زندگی باپوؤں کے پاس بیٹھو جا کر، کوئی تمہارا فائدہ نہ کریں گے، یہ ان کی صرف جیب آپ لوگ بھرتے رہیں گے، ان کے لیے قرضے لیتے رہیں گے، چوریاں کرتے رہیں گے، لیکن یہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے جعلی بابے۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اگر کچھ اپنی زندگی سے مخلص ہو، اپنے معصوم بچوں سے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے اگر مخلص ہو، اے میرے غریب بھائیو بہنوں تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے، یہ سینے کا راز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو کسی کو بھی بتایا، دیکھیں میں نے پچھلے سال ایک بہن کو بتایا، وہ کہتی ہے میری زندگی میں سب کچھ تھا، خوشیاں تھیں، بچے بڑے جھوم رہے تھے، کوئی پریشانی نہ تھی، شوہر پیسے بھی کما رہا تھا، لیکن اچانک کیا ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا، شوہر بیمار پڑ گیا، بچوں کے یعنی کہ ساتھ یہ فلاں مسئلے ہو گئے، قرض الگ چڑھ گئے، طرح طرح کے مسئلوں میں ہم گر گئے، ایک پریشانی جاتی دوسری آ جاتی، کہتی ہے میں نے مولانا صاحب سے استخارہ کروایا، وہ کہتے ہیں آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ پر ایسی بندش لگوائی ہے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، اب وہ کہتی ہیں کہ میرا علاج ہو نہیں سک رہا، کوشش کریں دیکھیں لوگ، لیکن میرا علاج ہوتا ہی نہیں ہے، میں نے کہا آپ میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھیں، سفر کی 18، 19، 20 تاریخ تھی، اتفاق سے اس وقت آپ کے پاس رزق بھی آئے گا، پیسہ بھی آئے گا، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، یہ سچا وظیفہ ہے۔ اے میرے دوستوں، آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ، سب سے پہلا کام سکون سے بیٹھ جاؤ، دیکھیں سکون سے بیٹھو گے نا، دنیا داری سے ہٹ کے، دنیا کے تمام معاملات سے ہٹ کے بیٹھو گے تو فائدہ تمہارا ہے، زندگی تمہاری بدلے گی، اگر بیٹھنے کی بجائے تم لوگ بھاگا بھاگی میں لگ جاؤ گے، دنیا داری میں لگ جاؤ گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں سکون سے بیٹھ کر پڑھنا ہے، چاہے اپنے گھر میں پڑھو، چاہے اپنی دکان میں پڑھو، دفتر میں پڑھو، آفس میں پڑھو، مدرسے میں پڑھو، جہاں بھی پڑھو، اے میرے دوستوں بھائیو بہنوں جہاں بھی پڑھو، لیکن سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھیں، دیکھو وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، سب جب آپ کا دل کرے سارے وقت اللہ کے ہیں، چاہے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھو، دیکھو اگر تم نماز کے بعد پڑھتے ہو تو عمل کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے، اگر آپ لوگ ویسے ہی پڑھتے ہیں کہ میں نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو جب آپ کا دل کرے پڑھو، لیکن آپ کو لگے کہ یہ وقت ٹھیک ہے، یہ وقت میں پڑھوں گا، آپ اس وقت پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے، اپنے حساب سے پڑھو، جب تمہارا دل کرے جب کرو۔ میرے دوستوں بھائیو بہنوں، دیکھیں دن کی پابندی ہے،
18, 19 اور 20 سفر اس لاڈلی بدھ جمعرات اور جمعے کو یہ عزیز پڑھنا. دیکھیں چاہے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، دیکھیں جس وقت بھی پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اب جو خفیہ ترتیب جو وظیفے بتانے لگا ہوں میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، رب کعبہ کی قسم زمین ہل جائے گی، آسمان ہل جائے گا. اس 3 الفاظ کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی. یہ غریبی کا دھبا، یہ جو غریبی کا دھبا ہے نا، جو لوگ تمہیں کہتے ہیں اے غریب تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اے غریب تو یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، تیری نصیب خراب ہے، تیری قسمت خراب ہے، تو جہاں جاتا ہے وہاں پر نقصان ہو جاتا ہے، وہاں تباہی مچ جاتی ہے، وہاں بربادی ہو جاتی ہے، تو منحوس ہے. دیکھیں تو یہ ایسے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں نا، روتی ہیں میری بہنیں، میرے بھائی. دیکھیں لوگوں کی آل اوور مثال میں بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی کسی کی یعنی کہ اوپر بات کر نہیں، مجھے لوگ بتاتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، لوگوں کو جو بتاتے ہیں انہیں تو منحوس ہے، تو غریب ہے. ساسیں بہوؤں کو مار کر ان پر ظلم کرتی ہیں، شوہر مار مار کے گھروں سے نکال دیتے ہیں. ایسے ظلم ہو رہے ہیں، دنیا ظالموں سے بھری پڑی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی ظلم آپ پر نہ ہو، ظالم شوہر تمہارے قدموں میں گر جائے، ظالم ساس تمہارے قدموں میں گر جائے، پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں آ جائے، پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں، یہ میرے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، تمہیں تمہارے ماں باپ کا واسطہ، تمہیں غریب ماں باپ کا واسطہ جنہوں نے بڑی آس سے تمہیں پیدا کیا ہے کہ یہ بیٹا یہ بیٹی ہے، یہ بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنیں گے، لیکن تم تو خود بھی پریشانیوں میں. اپنے ماں باپ کے لیے یہ وظیفہ دے کے پڑھ لو، تم پہلے ہی پریشانیوں میں ہو. اپنے بھوکے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک بار یعنی کہ 3 الفاظ میرے بتائے ہوئے ترتیب سے اے میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، 18، 19 اور 20 سفر میں اپنے فارغ وقت میں پڑھو. دیکھو اس عمل کو پڑھنا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ لوگ اپنے اوپر سے شدید قسم کے عمل بندش، جادو، بد نظری کو ختم نہیں کریں گے، تب تک آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، تب تک یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے. اے غریب آج وظیفہ پڑھ لے، فقیر آج وظیفہ پڑھ لے، اے غریب 3 بار پڑھ لے. اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دیکھیں اگر باوضو مصلی پر بیٹھ جاؤ، اگر تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے ویسے ہی باوضو مصلی پر بیٹھ سکتے ہیں. دیکھیں نہیں تو پھر جہاں دل کرے پڑھو. دیکھو میرا ایک انداز ہے، میرا انداز بتانے کا یہی عمل کی اندر طاقت لے کر آتا ہے. لوگوں سے جا کر پوچھو جنہیں فائدہ ہوا ہے. میں جسے بھی وظیفہ دیتا ہوں اللہ پاک کے حکم سے، اگر وہ صحیح طریقے سے، دیکھیں میں کہتا ہوں صحیح طریقے سے سمجھو، اگر تمہارا وظیفہ اثر نہیں کر رہا، تمہاری غلطیاں ہیں، تمہاری کمی پیشی ہے، تم میرے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرو. خدا کی قسم میرے منہ پر تھوک دینا آ کر، اگر تمہارا وظیفہ اثر نہ کرے، ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ بچوں والا اگر کوئی 5 سال کا دیکھیں بچہ بھی دیکھ لینا، وہ بھی پڑھ لے گا، خدا کی قسم اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، فقیر بادشاہ بن جائے گا. اب سب سے پہلے باوضو اگر مصلی پر بیٹھ جاؤ ایک بار، سب سے پہلے بہت اچھی بات ہے. نہیں بیٹھ سکتے ویسے ہی جہاں دل کرے بیٹھ گئے. ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنے. دیکھیں میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، ہزاروں درود شریف ہیں. درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہے وہ درود شریف پڑھے. اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، دیکھیں اگر کوئی شخص جسے درود شریف بھی نہیں آتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے شروع کرنا ہے. اب جو پہلا الفاظ تمہارے حوالے کروں، آپ نے دیکھ رہا ہوں یا اللہ کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا. بھاگنا مت، دوڑنا مت، دور مت لگا دینا، چھوڑ کے نہ چلے جانا. 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھنا، 1 گھنٹے میں قرضے دور کرنے ہیں، بیماریاں دور کرنی ہے، زندگی میں سکون اور پیسہ لانا ہے، غیبی مدد حاصل کرنی ہے. مجھے ہمیشہ میسج کرتے ہو غیبی مدد کا کوئی وظیفہ بتائے، غیبی مدد کا تو بتایا تو پڑھنا. کب پڑھے گا تو؟ تیرا باپ پڑھے گا، تو نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا میرے بھائی، کب پڑھے گا؟
دیکھیں بہانے بناتے ہیں، کل پڑھوں گا پرسوں پڑھوں گا، وظیفے بتاؤ تو میں کیا تمہارا باپ کا نوکر ہوں وظیفے بتا رہا ہوں؟ جب بتا رہا ہوں تو پڑھو ان خاص دنوں میں، جب ہم بیٹھے ہیں بتانے کے لیے سارا دن ساری رات تمہیں سمجھانے کے لیے، باتیں بڑی بڑی کروا لو ان سے، باتیں لگیں گی کڑوی دیکھیں، لیکن سچی بات ہے لوگ دیکھیں تم لوگوں کو سچی باتیں ہضم نہیں ہوتی، تمہیں وہی جھوٹے لوگ پسند ہیں جو تمہیں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، تمہیں بے وقوف بناتے ہیں، جھوٹے وظیفے بتاتے ہیں، نہ سر ہو اس کا نہ پاؤں ہو۔ دیکھیں ویڈیو میں نے شروع کر دی ہے، اپنے ویوز کے لیے ان کو پوچھو کسی کتاب کا نام پوچھو، میرے پاس آؤ کومنٹس میں ایک ایک کتاب کا نام بتاؤں گا، واٹس ایپ پر آؤ تمہیں ساری لائیو ویڈیوز دکھاؤں گا کتابوں کی، اگر جس کو دل میں یقین نہ ہو وہ آ کر غوث پاک کی سچی کتابیں دیکھ لے، میرے پاس خدا کی قسم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، وظیفہ دیا غوث پاک کا بتایا ہوا جس کو بھی، اپنی طرف سے میں نے کبھی آپ کو وظیفہ نہیں دیا، سینے کے راز بتائے ہیں، اللہ والوں کی سچی تسبیح بتائی ہے جس سے لاکھوں لوگ پہلے پڑھ کے فائدہ حاصل کر چکے ہیں، تب جا کے دیکھیں لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں تب جا کر میں اپنے بہن بھائیوں کو وظیفے دیتا ہوں، میں ایسے نہیں کہ جلدی سے 3 بار یہ پڑھو وہ پڑھو تیرے کام بن جائیں گے، نہیں دوستو، ہمیشہ سچے وظیفے دیے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا اللہ کا وظیفہ آپ کو سامنے دکھ رہا ہے، آج یا اللہ کے ساتھ آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے، آج یا اللہ کے کمالات معجزات بھی دیکھنے والے ہوں گے، آج یا اللہ پڑھنے کے بعد یہ غریبی یہ فقیری یہ بیماری تمہاری زندگی میں نہ رہے گی، آج یا اللہ پڑھنے کے بعد یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے، آج یا اللہ پڑھنے کے بعد یہ تمہاری دکھ بھری زندگی رب کعبہ کی قسم اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے، میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا، یا اللہ کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے المدد کو شامل کرنا ہے، یعنی کہ یا اللہ المدد، یہ پورا ایک وظیفہ پہلے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے، جو چیز پڑھنی ہے اور جس کے ساتھ جو چیز شامل کرنی ہے جو تعداد میں پڑھنی ہے اسے آپ نے سمجھنا ہے، اور اس ویڈیو کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا، اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو یاد کرنا ہے جو اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، جو غریبی فقیری بیماری جن کو ستا رہی ہے، جن کو شوہروں نے ساسوں نے ظلم جن پر کیا ہے، یا کوئی کسی مشکل میں ہے، کوئی ایسا شخص جس کا محبوب روٹھ چکا ہے۔ دیکھیں آپ اچھی طرح شادی کرنا چاہتے ہیں، اچھی جگہ پر قرضہ ہے، بے اولادی ہے، آپ کی شادی میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی رشتہ دار رکاوٹ ہے، پیسے کی رکاوٹ ہے یا رشتہ نہیں آتے، اے میرے دوستوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ نہ چھوڑنا، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا۔ اب پہلے آپ نے درود شریف ایک بار پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ المدد یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں یا اللہ المدد یہ 2 بار ہو گیا، پھر یا اللہ المدد 3 بار ہو گیا۔ اب دوستوں بھائی بہنوں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دیکھیں پہلا وظیفہ یا اللہ یا مدد یعنی کہ یا اللہ المدد 1 بار ہو گیا، یا اللہ المدد 2 بار ہو گیا، یا اللہ المدد 3 بار ہو گیا۔ غوث پاک کے اس عمل میں کا پہلا وظیفہ آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ اے میرے دوستوں بھائیو بہنوں 100 بار ہی پڑھنا ہے تو 100 بار ہی پڑھنا ہے، 100 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سیکنڈ نمبر والا جلالی وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اے میرے دوستوں یہ جلالی وظیفہ بڑا ہی طاقتور ہے، اے میرے دوستوں یہ جلالی وظیفہ دولت کا خزانہ ہے۔ اے میرے دوستوں اب دوسرے نمبر پر یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ دیکھو یا ربنا کو تم نے ہزاروں بار پڑھا، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھ کوئی ویسے پڑھ، لیکن سینے کے راز تمہیں بتائے گئے، یعنی کہ تمہیں بتائے گئے طریقے سے تمہیں بتایا۔ دیکھیں تمہیں سینے کا راز نہیں بتایا، تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ پتہ کسی کو نہیں تھا، صرف غوث پاک جانتے ہیں کہ یا ربنا کے پڑھنے کے راز کون سے ہیں۔ آج غوث پاک کی زبانی سنیں، آج غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے سنیں، آج غوث پاک کی بتائی ہوئی تسبیح کا دوسرا راز سنیں۔ یاد رکھنا ایک بار عمل پڑھنے کے لیے دن میں صبح میں شام میں جب بھی بیٹھو تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جگہ سے کھڑے مت ہونا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر سب کچھ پڑھ لینا، اول آخر درود شریف پڑھنا اور پھر اللہ پاک سے مانگنا۔ آج مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستوں بھائیوں بہنوں
آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ المدد کو پڑھ لیا، 100 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ جو جملہ شامل کرنا ہے، دیکھیں یا اللہ کے ساتھ آپ نے المدد کا وظیفہ پڑھ لیا، اب یا ربنا میری جھولی بھر دے، اپنے انداز میں پڑھیں۔ اللہ نے جو تمہیں اچھا انداز دیا ہے، پیارا اچھا انداز دیا ہے، اس انداز میں پڑھیں۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، 1 بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 بار ہو گیا۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ کر اب وہ راز آپ کو بتانے لگا ہوں جس کے لیے آپ بے چین ہیں، بےتاب ہیں، جو اس وظیفے کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو دنیا کے بڑے سے بڑے سیلیبریٹی، بڑے سے بڑے مالدار لوگ بھی اس وظیفے کو پڑھ کے مالدار ہوئے ہیں۔ اس وظیفے کی کامیابی کا تیسرا راز، سب سے خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دل تھام کے توجہ سے، دھیان سے سمجھیے گا۔ اس وظیفے کو سمجھنا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ گیا وہ فقیر سے بادشاہ بن گیا۔ اس لیے ایسی اس کی مشکل حل ہوئی۔ جس نے کبھی زندگی میں زبان پر شکوہ نہیں کیا کہ اللہ پاک مجھے فائدہ نہ ہوا، وہ جسے بھی یہ وظیفہ دیا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ سینے کا آخری راز آپ نے اس عمل میں کس طرح، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ دیکھیں، وظیفے کی تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے، دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو۔ اس طریقے سے آپ نے آخر میں صرف اور صرف 33 بار یعنی کہ 33 ٹائم پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے صرف اور صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 33 ٹائم یہ وظیفہ آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں میرے دوستوں، 33 بار یہ وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگیے گا۔ انشاءاللہ کسی بھی وظیفے کی، اس عمل کے پڑھنے کے بعد کسی اور وظیفے کی آپ کو انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔